اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ محترم و معزز ناظرین کرام، عنوان کلام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور احادیث۔ جہاں تک احادیث معصومین کا مسئلہ ہے تو عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ احادیث، تو پروردگار عالم نے ہمیں اسلامی عقیدے اور جو ہمارا عقیدہ ہے، اگر اس عقیدے کی ہم تائید چاہتے ہیں اور اگر کسی کو یہ بتانا چاہیں، اگر ہم کسی پر یہ چیز واضح کرنا چاہیں کہ ہم جو عقیدہ رکھے ہوئے ہیں وہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط عقیدہ ہے، تو اس کا معیار کیا ہے؟ اگر اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھ کر اگر آپ جواب چاہیں تو مختصراً اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ہر وہ عقیدہ کہ جس کی تائید قرآن اور سنت میں موجود ہو وہ عقیدہ صحیح عقیدہ ہوگا، اور ہر وہ عقیدہ کہ جس کی تائید قرآن اور سنت میں موجود نہ ہو وہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ وہ بدعقیدگی ہوگی، وہ خوش عقیدگی نہیں ہوگی۔ چونکہ موضوع کلام حضرت امام زمانہ اور احادیث ہے، تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ احادیث کیا ہیں؟ یہ وہ احادیث ہیں کہ جو ہمارے لیے حجت ہیں، یعنی قول معصوم ہمارے لیے حجت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن اور سنت جب بولا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت وہ کہ جسے معصوم انجام دے، یعنی جسے پیغمبر اسلام نے انجام دیا وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ جبکہ عزیزان گرامی، عزیزان محترم ناظرین کرام، اگر آپ غور فرمائیں اور توجہ کریں تو علماء اور فقہا یہ بیان فرماتے ہیں کہ سنت دراصل 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ قول معصوم یعنی وہ احادیث اور وہ اقوال کہ جو معصوم ہمارے لیے پیش فرماتے ہیں اور ہمارے راہ ہدایت میں وہ ہمارے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں، یہ قول معصوم کہ جسے ہم احادیث کہتے ہیں۔ فعل معصوم کیا ہے؟ یعنی وہ افعال کہ جو معصوم انجام دیتے ہوں، وہ عمل کہ جو معصوم کرتے ہوں اسے فعل معصوم کہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے قول معصوم اور فعل معصوم ہمارے لیے حجت ہے، اسی طریقے سے ایک اور شے ہے کہ جسے سنت میں اضافہ کرتے ہیں اور سنت اس کہلاتی ہے، وہ ہے تقریر معصوم، کہ ان تینوں کے تقریر معصوم کیا ہے؟ تقریر معصوم یہ ہو کہ معصوم کی خدمت میں کسی فعل کو انجام دیا جائے اور معصوم اس فعل کی تائید کریں۔ کیسے تائید کریں؟ یعنی معصوم ضروری نہیں ہے کہ معصوم کہیں کہ احسنت تم نے بہت اچھا کام کیا، نہیں، بلکہ اگر معصوم اس فعل کو دیکھ کر خاموش رہ رہے ہیں تو یہ بھی معصوم کی گویا کہ تائید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ برائی کو دیکھ کر خاموش ہو سکتے ہیں لیکن معصوم کبھی برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں ہو سکتا۔ تو جس طریقے سے سنت، میرے عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سنت مجموعہ ہے ان 3 چیزوں کا، قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ اب آئیے، جہاں تک احادیث کا مسئلہ اور امام زمانہ کے توسط سے ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یوں تو تمام ائمہ معصومین کے لیے احادیث کا استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم جب امام زمانہ کے متعلق اور امام زمانہ کی تاریخ اور سیرت کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ کیا؟ توقیع مقدس۔ ٹھیک ہے، توقیع۔ اب یہ توقیع کیا ہے؟ دیکھیے، بقیہ معصوم کے لیے کہا احادیث، اور امام زمانہ سے جو چیزیں نقل ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں توقیع ناحیہ مقدس۔ اب ضروری ہے کہ ہم اس کو تھوڑی سی تفصیل سے بیان کریں۔ یہ اصل میں توقیع کیا ہے؟ یعنی توقیع یہ ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب غیبت صغریٰ میں تھے، جو 69 سال کا دور تھا، تو اس دوران جو 4 نائب تھے، ان 4 نائب کے توسط سے لوگ امام زمانہ سے رابطے میں تھے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو جو سوال ہوتا تھا وہ ان نائبین کے توسط سے، نائبین کے ذریعے سے امام کی خدمت میں پیش فرماتے تھے۔ اب امام علیہ السلام اس سوال کا جواب دے کر آخر میں مہر یا سائن سگنیچر کر دیتے تھے۔ تو اب چونکہ عربی میں اس کو توقیع کہتے ہیں، آج بھی اگر آپ عربی میں ورقہ وغیرہ دیکھیں تو اس پہ توقیع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اس وجہ سے اسے ہم کیا کہتے ہیں توقیع. اچھا ناحیہ مقدس یہ نہیں کہتے ہیں کہ توقیع امام زمانہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیبت کا دور تھا, ظالموں پر اس چیز کو ظاہر نہیں ہونا تھا, اس لیے کہ ناحیہ کہتے ہیں عربی میں طرف, مقدس یعنی مقدس طرف سے, یعنی یہ توقیع وہ ہے کہ جو ایک مقدس طرف سے وارد ہوئی ہے. اب چونکہ امام زمانہ کا نام نہیں لینا تھا اس لیے اسے ناحیہ مقدسہ کہتے تھے. واضح؟ اب آئیے سوال یہ ہے کہ بقیہ معصومین کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں احادیث, اور امام زمانہ کے لیے ہم کہتے ہیں توقیع مقدس. گرچہ احادیث کہتے ہیں یہ غلط نہیں ہے, لیکن عام طور سے اگر آپ کتابوں میں پڑھیں تو اسے توقیع ناحیہ مقدس کہا جاتا ہے. اب رہا ایک اہم بات وہ یہ کہ آیا احادیث معصومین اور توقیع میں کوئی فرق ہے سند کے اعتبار سے, دلالت کے اعتبار سے؟ تو آپ غور فرمائیے کہ احادیث معصومین اور توقیع امام زمانہ میں کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ شیخ صدوق کے والد ابن بابویہ قمی ان کا یہ فرمان ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے نزدیک امام زمانہ کی توقیع احادیث صحیحہ سے, اگر کہتے ہیں کہ اگر تعارض ہو جائے, اگر تقابل ہو جائے, اگر دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہوں, کون سی؟ احادیث صحیحہ اور توقیع ناحیہ مقدسہ, تو ابن بابویہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نزدیک توقیع کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے لیے میرے مولا کی کتابت کہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے, اور یہ اس لیے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ چونکہ دیکھیے احادیث میں احتمال کذب پایا جاتا ہے, چونکہ وہ کئی سند سے, کئی طریقوں سے ہو کر آپ تک پہنچتی ہے, لیکن جو توقیع مقدس ہے یہ پہنچی ہے ہمیں نائبین خاص کے ذریعے سے, اور یہ نائبین خاص وہ ہیں کہ جو امام زمانہ کے موثق اور بھروسے مند لوگ تھے, انہوں نے ہم تک یہ توقیع مقدس پہنچائی ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے, اس لیے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام زمانہ سے کوئی روایت صحیحہ جو ہے وہ کوئی صحیح روایت جو ہے مروی نہیں ہے, تو ایسے لوگوں کی خدمت میں آپ جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے امام زمانہ سے صحیح حدیث نہیں منقول ہوئی ہے, یہ آپ کا کہنا غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ سے صحیح حدیث سے بھی بلند تر وہ کیا ہے, وہ توقیع مقدس وارد ہوئی ہے. اور توقیع مقدس کیا ہے کہ جو ابن بابویہ قمی کے نزدیک اور بقیہ علماء کے نزدیک حدیث صحیحہ سے اس کا اعتبار زیادہ ہے, اس لیے کہ اس کے نقل کرنے والے افراد وہ لوگ ہیں کہ جو امام کے بھروسے مند اور موثق افراد تھے. تو عزیزان گرامی, آج کے بعد سے آپ دیکھیے ہمیں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے ہم احادیث کو اہمیت دیتے ہیں وہیں ہم توقیع مقدس کو بھی اہمیت دیں. تو یہ جتنی روایتیں اور جتنی احادیث آپ سنتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو توقیع مقدس کہلاتی ہے. اچھا توقیع مقدس کی اگر تعریف ہم ایک جملے میں کہہ جائیں تو یہ کہہ سکتے ہیں مختصراً یہ کہ توقیع ان معروضات اور ان اقوال اور ان سوالات کے جوابات کو کہتے ہیں کہ جو امام زمانہ نے حالت غیبت میں اپنے چاہنے والوں کو اپنے نائبین خاص کے ذریعے سے بھیجا تھا. تو یہ ہے توقیع مقدس. تو آئندہ انشاءاللہ ہم توجہ رکھیں گے کہ جس طریقے سے احادیث ہمارے لیے معتبر ہیں اور توقیع مقدسہ بھی کا بھی اعتبار ہمارے نزدیک ثابت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.